ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں افواج پاکستان کے ترجمان جنرل بابر افتخار. جنرل صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. آرٹیکل 245 کے تحت افواج پاکستان کو بلایا گیا سول ایڈمنسٹریشن کی مدد کے لیے کرونا پینڈیمک عالمی وبا کے بعد. تو ابھی تک کیا کیا افواج پاکستان نے سول ایڈمنسٹریشن کی کس طرح سے مدد کی ہے؟ افواج پاکستان کو جب سول ایڈمنسٹریشن کی مدد کے لیے بلایا گیا اس میں اس وقت انٹرنل سیکیورٹی کے کانٹیکس میں پاکستان کے بیشتر اضلاع میں افواج پاکستان اس وقت ڈپلائیڈ ہے. اور جب یہ سٹارٹ کیا گیا اس وقت اوبویسلی پہلی چیز یہ تھی کہ جو حکومت کے احکامات تھے ان کو انفورس کرانا تھا. اس انفورسمنٹ کے لیے یہ ڈپلائمنٹ ہیومن ریسورس کی بھی تھی, مٹیریل ریسورس کی بھی تھی. اس میں ایونچولی یہ ساری ڈیوٹیز جو ہیں یہ پھر ایوالو ہوتی گئیں. اس میں لاجسٹکس بھی آ گئی, اس میں میڈیکل سپورٹ بھی شامل ہو گئی. سو اسینشلی اس وقت جو ڈپلائمنٹ ہے تمام اضلاع کے اندر جہاں جہاں پہ اس وقت مسلح افواج ڈپلائیڈ ہیں, سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ سب سے پہلی چیز تو لا انفورسمنٹ کو کے بیک اپ کے طور پہ وہ وہاں پہ موجود ہے. اس کے علاوہ اوبویسلی جہاں پہ پٹرولنگ ہو رہی ہے, جہاں پہ مختلف جو آرڈرز اور انسٹرکشن دیے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ان کو انفورس کرانا ہے, ادھر پولیس کے ساتھ ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ میڈیکل سپورٹ کی کانٹیکس میں افواج پاکستان کی جو لیبز ہیں, جو ملٹری ہاسپٹلس ہیں, ان کو بھی اویلیبل کر دیا گیا ہے. نیشنل ایفرٹ کے اندر ڈو ٹیل کر دیا گیا ہے ٹو ٹیک کیئر آف دا کرونا کیسز. چاہے وہ ٹیسٹنگ کے اندر ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ ہاسپٹل بیڈس کی اویلیبلٹی کی ضرورت ہے. تو جہاں جہاں نیشنل ایفرٹ میں جن جن جگہوں پہ ملٹری فیسلٹی کی ضرورت پڑ رہی ہے ان کو وہاں پہ شامل کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ افواج پاکستان کے پاس جو کہ ذیلی اداروں میں کچھ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام بھی کیا گیا ہے, جس میں جو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں جیسے N95 ماسکس ہیں, ان کو بھی اب ہم ایک اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم میس پروڈیوس کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں کے علاوہ جہاں بھی ہمارے سولجرز, ہمارے آفیسرز ڈپلائیڈ ہیں, ادھر چیف آف آرمی اسٹاف کی خاص ہدایات کے مطابق ایک تو سول ایڈمنسٹریشن کی کمپلیٹ سپورٹ کی جا رہی ہے. دوسرا وی آر آلسو ٹرائنگ ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا کمیونٹیز اوور دیئر. اس میں جو افواج پاکستان کی تنخواہوں سے جو ڈونیشن اکٹھا ہوا تھا اس سے تقریباً 3.5 لاکھ پیکیجز ان تمام اضلاع میں جہاں پہ فوج ڈپلائیڈ ہے وہاں پہ ضرورت مند لوگوں کو تقسیم کیے گئے. اس کے علاوہ چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک خاص انسٹرکشن یہ بھی دی تھی کہ مائنورٹی کمیونٹیز کو خاص طور پہ ان کا خیال رکھا جائے. اس سلسلے میں بھی جہاں جہاں پہ ان تمام اضلاع میں ڈپلائمنٹس کے دوران مائنورٹی کمیونٹیز جو ولنریبل کمیونٹیز تھیں وہ ان کو وہاں پہ ریچ آؤٹ کیا گیا ہے اور ان کو ہیلپ آؤٹ کیا گیا ہے. سو اٹس بین این اوور آل پیکیج, whether it's law enforcement, whether it's logistics, whether it's supply of personal protective equipment. جن صاحب بہت سارے ہمارے پاس اسٹرکچرز ہیں ڈیسیژن میکنگ کے, جس میں کہ اب نیشنل NCC کا اسٹرکچر ہمارے پاس موجود ہے, کیبنٹ موجود ہے, نیشنل سیکیورٹی کا بھی موجود ہے. NCOC کا آئیڈیا کیسے آیا اور NCOC بننے کے بعد اس کی اچیومنٹس کیا ہیں اور ضروری کیوں ہے یہ؟ When we started off, ایک پینڈیمک کو ٹیکل کرنا یہ سب کے لیے ایک پہلا ایکسپیرینس تھا. سو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی, اس کے بعد نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی جو دونوں پرائم منسٹر صاحب ہیڈ کرتے ہیں, اس دوران انیشلی جب یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ ہمیں نیشنل ایفرٹ کو مزید سینرجائز کرنے کی ضرورت ہے. سو اس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ ایک ون ونڈو آپریشن ہو اور اس میں تمام ادارے اور تمام جو لیڈرشپ کے سرکردہ لوگ ہیں وہ لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ کے امپورٹنٹ ڈیسیژنس لے سکیں, ان ڈیسیژنس کو بیسیکلی ڈیبیٹ کر سکیں, ان سفارشات کو, اور ان کو پھر ڈیسیژن میکرز تک پہنچایا جا سکے. سو اس
چیز کو کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے اور اس پوری ایفرٹ کو بہتر طریقے سے آرٹیکولیٹ کرنے کے لیے یہ سیٹ اپ بنایا گیا۔ اچھا جن صاحب، یہ NCOC بنا تو اس میں ایک انفارم ڈیسیجن میکنگ، آپ نے سائنرجی کی بات کی، آج ہم NCOC میں بیٹھے ہیں، ہم نے خود یہ میٹنگ اٹینڈ کی ہے، دیکھا ہے کہ پروونسز بھی سارے کے سارے آن بورڈ ہیں، تو جو انفارم ڈیسیجن میکنگ ڈیٹا وہ سارا کس طرح سے کلیکشن ہو رہی ہے اور ڈیسیجن میکنگ میں کتنا اہم رول ادا کر رہا ہے وہ؟ اس ڈیٹا کی کلیکشن میں کچھ سٹرکچرز تو آلریڈی ہمارے پاس اویلیبل تھے پروونشل لیول پہ، ضلعی سطح پہ، جس طرح اگر میں آپ کو اگزامپل دوں، جو ٹریس اینڈ کوارنٹین اسٹریٹجی ایک بنائی گئی ہے، اس کے اوپر لوور ٹیئر کا ایک سٹرکچر آلریڈی اویلیبل تھا، اس سٹرکچر کے اوپر بلڈ کر کے ایک نیشنل لیول کا سٹرکچر ڈیولپ کیا گیا ہے، جس کے اوپر شور آپ کو بریف کیا گیا ہے آج TTQ اسٹریٹجی کے اوپر۔ اسی طرح تمام پروونسز کو، تمام ڈسٹرکٹس کو، ان میں جتنی ٹیکنالوجیکل سیٹ اپس اویلیبل تھے، ڈیش بورڈز اویلیبل تھے، پلیٹ فارم اویلیبل تھے، ان سب میں اگین میں وہی کہوں گا کہ جو ضرورت تھی وہ اس تمام انفارمیشن کو ایک جگہ پہ کلیٹ کر کے اس کو سنتھسائز کرنا، اینالائز کرنا اور اس کو انفارم ڈیسیجن میکنگ کے لیے آگے پرووائڈ کرنا تھا۔ سو وہ تمام پلیٹ فارم جب یہاں پہ تمام ڈیسیجن میکرز آ کے بیٹھے، وہ تمام پلیٹ فارمز تمام پروونشل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، جہاں جہاں پہ وہ پلیٹ فارمز تھے، ان کو ہم بہتر طریقے سے اس کو اکٹھا کیا، اس انفارمیشن کو، اور اب الحمدللہ وی آر ایٹ اے اسٹیج کہ ہمارے پاس جو جس کو دی سو کالڈ بگر پکچر جو کہلاتی ہے، وہ الحمدللہ بہت بہت بہتر ہے، اور بیسڈ آن دس بگر پکچر ہم بہت فوکس ہو کے اب آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اسی کے اوپر بیس کر کے جب ہم اتنا انیبل ہوئے ہیں تو یہ TTQ اسٹریٹجی کا اجرا کیا گیا ہے، کیونکہ ناؤ وی کین گو فار دوز فوکس ٹارگیٹنگ آف کمیونٹیز، جہاں سے ہمیں یہ ڈیٹا اویلیبل ہو رہا ہے کہ جدھر زیادہ اٹینشن کی ضرورت ہے۔ جن صاحب، چائنا سے کہا جاتا ہے کہ شروع ہوا یہ پینڈیمک وائرس، سب سے پہلے اسپاٹ ہوا، پہلے کیسز وہاں پہ بھی آئے، چائنا سے ہم نے کوئی نالج شیئر کیا اس حوالے سے، چائنیز ایکسپیرینس سے ہم کوئی چیز لرن کر رہے ہیں، اور چائنا ہماری اس میں مدد کس طرح سے کر رہا ہے؟ آئی تھنک چائنا کا جو اس ساری وبا کے دوران جو کردار ہے، جو پاکستان کے ساتھ خاص طور پہ بہت اہم ہے، اور چائنا نے اپنے ایکسپیرینس، تمام ایکسپیرینسز کو جو انہوں نے جو اس وبا کے سٹارٹ پہ جو گین کیے، وہ تمام ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ ان کی ایک میڈیکل ٹیم پہلے 2 ہفتے یہاں پہ گزار کے گئی ہے، اور دوسری میڈیکل ٹیم اب آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے، اور دے آر شیئرنگ دیئر ایکسپیرینسز۔ اس کے علاوہ چائنا نے جو اکوپمنٹ ہمیں پرووائڈ کیا ہے ہر طرح کا، چاہے وہ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کی مد میں آتا ہے، اور چاہے وہ ہماری انٹینسو کیئر سے ریلیٹڈ ہے، ہماری ہاسپٹلس کی کیپیسٹی بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہے، ان تمام فیلڈز میں چائنا کا کردار بہت مثبت رہا ہے، اور ہم اس کے بہت معترف ہیں، اور اس کے لیے ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ کمیونیکیشن ایک اہم رول ادا کرتا ہے کسی بھی طرح کی ایمرجنسی سے ڈیل کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ ہیلتھ ایمرجنسیز۔ دیکھ رہا تھا کچھ انڈین سروسز اور ان کے چیفز نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، اور بہت سی باتیں وہی تھیں جو کہ شاید آپ پہلے کر چکے ہیں، تو انڈیا اگر ان چیزوں پہ کاپی کر رہا ہے کمیونیکیشن اسٹریٹجی کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کچھ اور چیزوں پہ بھی انڈین ملٹری کمانڈ ہمیں کاپی کر سکتی ہے؟ میں اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ انڈین ہمیں کس چیز پہ کاپی کر سکتے ہیں، کس پہ نہیں، بٹ الحمدللہ ہماری کمیونیکیشن اسٹریٹجی اوور اے پیریڈ آف ٹائم بہت ایوالو ہوئی ہے اور بہت بہتر ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ہم نے اس فیلڈ میں امپروو کیا ہے، اس کو آئی تھنک کافی بہتر طریقے سے مختلف فورم پہ اکنالج بھی کیا گیا ہے، اور اس کے اندر یہ سولو فلائٹ نہیں ہے فرینکلی۔ آئی تھنک پاکستانی میڈیا کا اس کے اندر بہت اہم کردار ہے ہماری کمیونیکیشن اسٹریٹجی کو آگے لے کے چلنے میں، اور وہ بہت پازیٹیو کردار ہے، اور پچھلے چند کرائسیز میں کے دوران پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ اگر میں اس کمیونیکیشن اسٹریٹجی کو انڈیا کے اگینسٹ پچ کروں تو اس میں بڑا واضح فرق نظر آیا ہے پوری دنیا کو، پاکستانی میڈیا کو، پاکستان کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی کو دنیا نے ایک رسپانسبل
کمیونیکیشن اسٹریٹجی ایک رسپانسبل میڈیا کے طور پہ ایکسیپٹ کیا اور ایکنالج کیا ہے. ویئر ایز وی آل نو کہ اکراس جو میڈیا ہے وہ کس قسم کی ریٹرک کے اوپر قائم ہے ابھی تک اور مزید اس میں آگے بڑھ رہا ہے. سو الحمدللہ our communication strategy has been really successful and if it is being replicated, so be it. اقوام متحدہ نے بھی یہ کہا ہے کہ جتنے آن گوئنگ کانفلکٹس ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ بیکاز آف کرونا پینڈیمک اس میں کمی آنی چاہیے یا بند ہو جانے چاہیے. لائن آف کنٹرول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین وائلیشنز بڑھتی جا رہی ہیں, ہماری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. انڈیا ایسکلیشن کی طرف جا رہا ہے اور ہمارا رسپانس اس حوالے سے کیا وہ بھی میچ کرے گا اس کو؟ جی ہاں, میں آپ نے بڑا اچھا کیا اس بارے میں سوال کر کے. لائن آف کنٹرول کے اوپر جو سچویشن ہے, جس طرح سے انڈین آرمی وہاں پہ بیہیو کر رہی ہے, جو ریسنٹلی انڈیا کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے انہوں نے اس بارے میں کچھ بیانات بھی دیے ہیں جو آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے. اٹ از اے ویری سیریس سچویشن, لیٹ می سے دیٹ. انڈین سیز فائر وائلیشنز کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں نے ریسنٹلی ایک پریس بریف میں وہ تمام اسٹیٹسٹکس میڈیا کے ساتھ شیئر بھی کیے تھے. جو سویلین کیجولٹیز ہیں ان کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے. اور دوسرا, انڈین ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے جو بیس لیس الزامات لگائے جا رہے ہیں پاکستان کے اوپر. آئی مین اٹ اسٹارٹیڈ ود کہ پاکستان کی طرف سے کچھ کووڈ پازیٹیو لوگوں کو انڈیا میں انفلٹریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پہ کورونا پھیلایا جائے. ایک بہت ہی مذاق خیز بیان تھا. اور الحمدللہ ہمارے ہاں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان آر مچ بیٹر آف دین ریسٹ آف دا کنٹری ایز فار ایز کووڈ پازیٹیو اسٹیٹسٹکس آر کنسرنڈ. پھر ایک اور چیز جو بالکل بیس لیس ہے, جس کے اوپر بار بار انڈین لیڈرشپ اس چیز کا اظہار کر رہی ہے کہ کچھ لانچ پیڈز ہیں سو کالڈ ہمارے ہاں جہاں پہ ہنڈریڈز آف پیپل آر ریڈی ٹو انفلٹریٹ. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک تو جو انڈیا کے اندرونی حالات ہیں اور جو مقبوضہ کشمیر میں اس وقت لوگوں کے حالات ہیں, اس کے لیے کسی کو انفلٹریشن کی ضرورت نہیں ہے انڈیا میں. جو انڈیا نے اپنے اندرونی حالات جس نہج پہ پہنچا دیے ہیں. اور ہم نے ریسنٹلی بھی یہ کہا ہے, میں اگین آئی ول ریٹریٹ دیٹ, کہ دیر از اے ویری افیکٹو میکانزم آف یونائٹیڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان. وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. ہم نے ان کو یو این کو بھی اپروچ کیا ہے اینڈ وی ہیو گیون این اوپن آفر کہ ود دس میکانزم انڈیا کین اسٹریٹ اوے گیو دیم دا لوکیشن اور انموگیب کو کہ آپ آئیں اور اس جگہ پہ اس لوکیشن پہ جا کے خود انویسٹیگیٹ کریں کہاں ہیں لانچ پیڈز اور کہاں ہیں انفلٹریٹرز. انڈیا کی اپنی جو کیپیبلٹی ہے اس وقت, جو ان کی فینس ہے, اور اس کے ساتھ اٹس ناٹ اونلی دا فینس, اس کو انہوں نے 3 گنا مزید ری انفورس کیا ہے مختلف اور میئرس کے تھرو, کاؤنٹر انفلٹریشن میئرس جو انہوں نے لیے ہوئے ہیں. اور پھر انڈیا کی جو اپنی مزید ٹیکنالوجی ہے, دا کائنڈ آف سیٹلائٹس دیٹ دے ہیو اویلیبل, where is the evidence? Where is the evidence? So we are once again reiterating کہ اگر انڈیا اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرانا چاہتا ہے, انموگیب کا میکانزم استعمال کرے, اور we are ready to give them free access anywhere along the line of control. I am sure this access is not available to Unmogip on the Indian side. So this is what it is, and this rhetoric has to come to an end, بیکاز اس کی وجہ سے لائن آف کنٹرول کے اوپر سچویشن کافی سیریس ہو رہی ہے. اور جو انڈیا کے انٹرنل ایشوز ہیں, جو اندرونی مسائل ہیں, ان کو ایکسٹرنلائز کیا جا رہا ہے اور ان کو پاکستان کے اوپر لمپ کرنے کی جو ناکام کوشش کی جا رہی ہے, اول تو وہ کامیاب نہیں ہو رہی, اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے خطے کے حالات کسی بھی وقت ایک غلط ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں. آپ نے ایویڈنس کی بات کی جن صاحب, ایویڈنس تو موجود ہے لیکن وہ انڈیا کے حوالے سے اقوام متحدہ کی رپورٹس ہیں, یو ایس گورنمنٹس کی مائنورٹیز کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے انڈیا کی, جو سیکولر انڈیا کا
کہا جاتا تھا وہ ساری آن ریکارڈ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو انڈین ملٹری ہے اس وقت وہ نریندر مودی کے ساتھ مل کے ہندوتوا جس طرح ہٹلر کے ساتھ جرمن فوج ملی تھی وہ سارے ہٹلرین آئیڈیالوجی پہ چلے تھے فاشزم, انڈین ملٹری از سپورٹنگ نریندر مودی ان his fascism against minorities. I won't like to comment on the Prime Minister of India, but yes, I do believe that saffronization of Indian military and polity, it is a reality, and اس کو پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے, اور اس کو جو حالات اس وقت ہندوستان کے اندر مائنارٹیز کے ہیں اور خاص طور پہ مسلمان مائنارٹیز کے, اس کے اوپر دنیا کو توجہ دینی چاہیے, اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں. اٹس اے ویری بیڈ سچویشن. کرونا نے آپ کی زندگی کس طرح سے متاثر کی ہے؟ ٹروپس کی بھی زندگی پہ کوئی اثر پڑا ہے؟ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہم پوری قوم کو بتا رہے ہیں, فوج میں کس طرح سے یہ سارا کچھ امپلیمنٹ ہو رہا ہے, اور کیا اب ہیلتھ بھی ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے؟ جی, ہیلتھ ہیز آلویز بین اے نیشنل سیکیورٹی ایشو. ہیلتھ, جب ہم نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو ہیلتھ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دیٹ. اینڈ جو اس پینڈیمک نے ہمیں سکھایا ہے, اس میں اگر کسی کو اس بارے میں کوئی شک تھا تو وہ دور ہو گیا. میں اگر بات کروں فوجی زندگی کی, اس پینڈیمک کے اندر جو سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہو رہی ہے, فوج ویسے ہی ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہوتی ہے, اور یہاں پہ اس ڈسپلن کو, سوشل ڈسٹینسنگ میں آپ کو ڈسپلن چاہیے, سیلف ڈسپلن چاہیے, اور ہمارے لیے وہ سیلف ڈسپلن انفورس کرنا فوج کے اندر تھوڑا آسان ہوتا ہے, بیکاز پیپل آر یوز ٹو ڈسپلننگ دیم سیلفس. سو تمام ٹیئرس پہ سوشل ڈسٹینسنگ کو انفورس کیا جا رہا ہے فوج کے اندر تمام ایکٹیویٹیز میں, اور فوج اپنی ٹریننگ ایکٹیویٹیز روک بھی نہیں سکتی. وی ہیو ٹو کنٹینیو ڈوئنگ دیٹ. سو الحمدللہ فوج کے تمام کام اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں, اور ان کے اندر جو نیسیسری میئرز ہیں اس بیماری سے لڑنے کے لیے, جو احتیاط چاہیے, وہ 100% کی جا رہی ہے. میں اگر پرسنل لیول پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں اس رمضان میں تراویح اپنے گھر پہ پڑھ رہا ہوں, نماز اپنے گھر پہ پڑھ رہا ہوں, اپنے بچوں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. سو آئی تھنک دس از دا نیو نارمل. اور ابھی ایز ٹائم پاسز, آئی تھنک جب تک اس کی کوئی ویکسین ایجاد نہیں ہو جاتی, جب تک ہم ایک کوئی دوا اس کی ایجاد نہیں کر لیتے, میرے خیال میں ہمیں ایز اے سوسائٹی بھی ایک نیو نارمل کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. جن صاحب آپ ذکر کر رہے تھے یہ سارا, جب کرونا آیا تو ہم نے دیکھا کہ ورک ہیبٹ سب کی چینج ہوئی ہے, مختلف آرگنائزیشنز کے ورک پیٹرنز چینج ہوئے ہیں. کور کمانڈر کانفرنس ہم نے دیکھا وہ بھی ورچولی ہوئی ہے, لوگوں نے اپنی ورک فورس کم کر دی. تو افواج پاکستان کی بھی کوئی ڈپلائمنٹ پہ فرق پڑا ہے ویسٹرن بارڈر پہ, ایسٹرن بارڈر پہ؟ آئی تھنک آئی نیڈ ٹو کلیریفائی دس کہ جو افواج پاکستان کی ڈپلائمنٹ ویسٹرن بارڈر پہ ہے اور ایسٹرن بارڈر پہ, وہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہے. تمام کام اسی طرح چل رہا ہے. ایون جو ہماری فینسنگ ایکٹیویٹی ہے وہ بھی رکی نہیں ہے. فینسنگ بھی اسی طرح سے چل رہی ہے پاک افغان بارڈر پہ بھی. خیبر پختونخوا کے بارڈر میں جو پاک افغان بارڈر کا اسٹریچ ہے وہ آلموسٹ کمپلیشن کے قریب ہے, اور جو بلوچستان میں اسٹریچ ہے وہ بھی بہت تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے. اسی طرح ایسٹرن بارڈر پہ تو لائن آف کنٹرول زیادہ ایکٹیو ہوئی ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے بھی پچھلے ماہ ریکویسٹ کی پوری دنیا کو کہ جہاں جہاں پہ ملٹری انگیجمنٹس چل رہی ہیں یا کوئی جنگ ہو رہی ہے اس کو روک دیا جائے, تاکہ اس ہیومینیٹیرین بیسس پہ کام کیا جا سکے, لوگوں کی مدد کی جا سکے. بٹ انفارچونیٹلی لائن آف کنٹرول زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے, سیز فائر وائلیشنس کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. سو جو ہماری ڈپلائمنٹس ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز پہ ہیں وہ بالکل اسی طرح ہیں, اور تمام ایکٹیویٹیز اسی طرح چل رہی ہیں. ان تمام ڈپلائمنٹس کے باوجود جب ہمیں ان ایڈ آف سول پاور بلایا گیا تو الحمدللہ جتنی بھی ریسورسز ہیومن اور میٹیریل موجود تھے گیرزنس میں وہ تمام باہر نکال دیے گئے ہیں, اور پاکستان کی اور پاکستانی قوم کی خدمت کے لیے تمام لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں.
So it's frankly we are working at home. ہمارا پاکستان ہمارا گھر ہے، اور ہم جب لاک ڈاؤن ہوا، جب لوگوں کو اندر بھیجا جا رہا تھا، تو اس وقت ہم باہر نکل رہے تھے، اور یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا فرض ہے، اور انشاءاللہ اس فرض کو جتنے بہتر طریقے سے ہو سکا ہم نبھاتے رہیں گے، اور اس ملک اور اس قوم کی خاطر سب کچھ حاضر۔ صاحب، مائنورٹیز کا انڈیا کے حوالے سے ذکر ہوا، جب یہ انڈیا کے حوالے سے رپورٹس آئیں کہ جی وہاں پہ سکھوں کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو وہاں پاکستان کے حوالے سے یہ رپورٹس کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بھی آپ کی نظر سے یقیناً گزری ہوں گی، اور مائنورٹیز کو کیا جو ہم نے حقوق دیے ہوئے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں، اور انٹرنیشنلی کیسے پرسیو کیا جا رہا ہے جو ہم نے سٹیپس لیے ہیں؟ ابھی ایک ریسنٹ رپورٹ بھی ریلیز کی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس نے، جس میں پاکستان میں کیے گئے اقدامات کو بہت سراہا گیا ہے، خاص طور پہ کچھ ریسنٹ ایسے آئیکونک انیشیٹوز لیے ہیں پاکستان نے، جس طرح کرتارپور راہداری کا بنانا ہے، ان کو پوری دنیا نے بہت سراہا ہے، بٹ انفارچونیٹلی ایگزیکٹلی دی اپوزٹ از ہیپننگ ان انڈیا، اور اسی لیے اس مرتبہ آئی تھنک 2003 کے بعد پہلی مرتبہ انڈیا کو اس لسٹ میں شامل کیا گیا ہے جو یو ایس رپورٹ اس مد میں شائع کی گئی ہے، اینڈ اوبیسلی اس کے اوپر جب کرٹیسائز کیا جاتا ہے انڈیا کو، تو اگین ایز ان کا ایک وتیرہ ہے کہ اپنی انٹرنل کوئی بھی مسئلہ ہو، اس سے جو ان کا ایگزٹ ویلو ہے وہ صرف پاکستان کی طرف نکلتا ہے، کہ اس کی تمام ڈائریکشن، اس کی تمام اٹینشن پاکستان کی طرف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس سلسلے میں کچھ بہت بیس لیس پروپیگنڈا بھی کیا گیا ہے آف لیٹ، اگین پاکستانی مائنورٹیز کو، پاکستان کا مائنورٹیز کو ٹارگٹ کرنے کا جو انہوں نے کیا، بٹ اٹ ہیز ناٹ بن ایکسیپٹڈ بائی اینی بڈی۔ پاکستان کے اندر اگر مائنورٹیز کو سم اپ کرنا ہو، پاکستان کا مائنورٹیز کے ساتھ تعلق، تو اٹ اسٹارٹس ود آر فلیگ۔ ہمارے جھنڈے کا سفید رنگ ہمارے ملک میں مائنورٹیز کو ڈپکٹ کرتا ہے، سو minorities are a part and parcel of everything in Pakistan, and there are pride. ہماری ملک کے اندر minorities نے تحریک پاکستان سے لے کے آج تک مختلف شعبوں میں بہترین کردار ادا کیا ہے، اور ان کے جتنا بھی ان کے کردار کی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ ارجن صاحب، ایک بہت ہی آسان سوال ہے جس کا کہ اس وقت پوری دنیا کے تمام ٹاپ ڈیسیژن میکرز بیٹھ کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ بھی یقیناً اس حوالے سے ڈیلیبریشنز کافی زیادہ ہوئی ہوں گی کہ لاک ڈاؤن اور کرونا پینڈیمک کتنا عرصہ چلے گا، اور اس کے ایفیکٹس کیا آ رہے ہیں، اور اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا اقدامات لینے ضروری ہیں، یہ لرننگ کرو پہ ہم کہاں پہنچے ہیں؟ دیر از اسٹل اے لاٹ مور ٹو کم، اور اس میں کرونا پینڈیمک کچھ کنٹریز میں جیسے فورکاسٹ کیا جا رہا ہے کہ پلیٹو آ چکا ہے، فلیٹننگ دی کرو کی بات کی جا رہی ہے، سو دی ورلڈ ہیز لرنڈ اے لاٹ اباؤٹ دس، بٹ فرینکلی اسپیکنگ ابھی تک ایسے لگتا ہے کہ ول کنٹینیو دس وے فار سم ٹائم ٹو کم۔ اگر ایک اوپن سورس ریسرچ کو ہی اگر صرف کوٹ کیا جائے، تو جب تک کوئی ایک ویکسینیشن اس چیز کی نہیں، ویکسین ایجاد نہیں ہو جاتی، اور اس وقت تک آئی تھنک سوسائٹی کے نارمز جو ہیں ان میں بہت حد تک تبدیلی آئے گی، اینڈ ایک نیو نارمل سیٹ ان ہوگا، بٹ یس لائف مسٹ گو آن اینڈ وی مسٹ اڈیپٹ۔ لائف مسٹ گو آن، اور اسی طرح زندگی چلتی رہتی ہے، اور ہمیں نیو نارمل کے ساتھ اڈاپٹ کرنا ہے جو نئی پینڈیمک کے بعد ہماری ہیبٹ بن رہی ہیں۔ بابر افتخار صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔